بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ میں نے آپ کے ساتھ 2 دن پہلے ایک خبر شیئر کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مصدقہ ذرائع کی خبر ہے نواز شریف کا ویزا کینسل ہونے کے حوالے سے، اور آج اس پر برطانوی حکام کی طرف سے آفیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد جاتی عمرہ سے لنڈن تک جو کوہرام مچا ہے اور جو ان کی امیدوں پر پانی پھرا ہے، اور اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان واپس آئیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے نون لیگ کا، اس کو سیل کیا گیا ہے، اور اس پر آج بڑا ہنگامہ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، اور پھر یہ معاملہ اسمبلی تک چلا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ جا رہی ہے، وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیب نے کسٹم حکام 25 افسران سینئر افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، اور ان 25 میں سے 4 افسران وہ ہیں جنہوں نے نیب کی 4 رکنی ٹیم کو بیان ریکارڈ کروا دیا ہے۔ کسٹم کے کلیئرنس سسٹم کے پائلٹ پروجیکٹ میں $11 ملین سے زائد رقم بغیر کام کے ایک غیر ملکی کمپنی کو دیے گئے تھے، اور یہ غیر ملکی کمپنی بھارتی کمپنی تھی، اور بھارتی کمپنی کو یہ پیسے دیے گئے تھے، اور یہ ایک بھارتی شہری کی کمپنی ہے، اس کو یہ ادا کیا گیا۔ اس کیس میں سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور FBR کے 2 سابق چیئرمینز کو بھی نیب نے نوٹس جاری کیے تھے۔ اس کیس میں ذرائع کے مطابق جو ادائیگی کسٹم سافٹ ویئر پائلٹ پروجیکٹ کے لیے کی گئی تھی، اور 15 سال گزرنے کے باوجود کسٹم کا کلیئرنس سسٹم تاحال نہیں بنایا جا سکا۔ پیمنٹ کر دی گئی ہے، سسٹم آج تک نہیں بنا۔ وہ پیمنٹ ایک بھارتی شہری کی کمپنی کو کی گئی ہے۔ کیوں کی گئی ہے اس کا جواب دینے کے لیے کسٹم حکام تیار نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کسٹم میں جتنی کرپشن ہے اور اس ڈپارٹمنٹ میں جتنی زیادہ انہوں نے اندھیر نگری مچائی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر اس میں جو DG کسٹم ہیں، ہمارے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کی اہلیہ، اور اس کا پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کیسے فرانس سے پانی آتا ہے شہباز شریف اور شریف خاندان کے لیے، اور وہ بغیر کسٹم ڈیوٹی کے ان کے گھروں میں جاتا ہے۔ یہ ایک پورا ایک تماشا ہے، اور یہ ایک پورا ایک اتنا بڑا سکینڈل ہے، اور ان کی طرف سے گھپلے کیے جا رہے ہیں، اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اب نیب نے 25 بڑے افسران کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے، جن میں سے 4 لوگ اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور باقیوں کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ دوسری طرف شریف خاندان کی شوگر ملوں نے اور جہانگیر ترین کی شوگر ملوں نے چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ وہ نوٹیفیکیشن تھا، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک تو جو 50 سے 89 روپے چینی کی قیمت ہے، اس پر سوال اٹھایا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ تو سسپینڈ نہیں کیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے تادیبی کارروائی سے روک دیا تھا وفاقی حکومت کو، اور کیس کو ایڈجرن کر دیا تھا، اور ان کی درخواستوں کو قابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ اس پر اب جو وفاقی حکومت ہے وہ سپریم کورٹ جا رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر سٹے دیا تھا، پھر سندھ ہائی کورٹ نے دیا تھا، پھر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے ہی FIA کو، FBR کو، نیب کو یہ کہا تھا کہ آپ اس انکوائری کمیشن رپورٹ کے علاوہ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے یا کوئی آپ کے احکامات نہیں مان رہا، تو قانون کے مطابق آپ کارروائی کریں۔ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک معاملہ پہلے پینڈنگ ہے، جب ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے، ہماری ہائی کورٹ اس کے اوپر روک دیتی ہیں، سٹے دے دیتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم تو کوئی کام نہ کریں، ہم پھر کیسے ان مافیاز کو پکڑیں جنہوں نے اب بھی 106 107 روپے چینی یا تو اس کی مصنوعی قلت کرتے ہیں یا اس کے ریٹس بڑھا دیتے ہیں، سرکاری نرخوں پر وہ دینے کو تیار نہیں ہے، اور عوام مجبوراً بلیک میں چینی خرید رہی ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں، نہ ہم ان کا فرانزک آڈٹ کروا سکتے ہیں۔ جو ان کے خلاف ہم کو نوٹیفیکیشن یا لیٹر بھیجیں اس پر یہ اس کو سسپینڈ کروا لیتے ہیں۔ وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل میں بڑا اہم اجلاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب اس معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر جانا ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اب اس معاملے پر، جیسے شہباز شریف کو بیرون ملک بھجوانے کے حوالے سے جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے جو ریمارکس دیے تھے، اب جب تک اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لیتی، ہمارے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے، یہ کہنا ہے وفاقی حکومت کا۔
दूसरी तरफ जो मामला है एच ब्लॉक मॉडल टाउन का, जो नून लीग का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील किया गया। ये बेसिकली वो पूरा एरिया सील किया गया है जहाँ पर एच ब्लॉक मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ, रमज़ा शहबाज की रिहाइश है और साथ उनका वहाँ पर जो मरकज़ी ऑफिस है, ये पूरा एरिया है जिसको सील किया गया है। अब उसको जब सील किया गया और उसके बाहर पुलिस को तैनात किया गया, मैंने कल रात इसके ऊपर मैंने आपके सामने ये बात शेयर की थी कि मुस्लिम लीग नून चीख रही है। हालांकि उस वक्त कुछ न्यूज़ चैनल्स पर यह भी चला था कि जो मरियम औरंगज़ेब हैं या मुस्लिम लीग नून की जो तर्जमान हैं वो ये कह रही हैं कि कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कोविड की बुनियाद पर जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी बुनियाद पर ये सील किया गया। लेकिन मैंने आपको अंदर की खबर बताई थी कि उनके हाथों को कोहराम मच गया। वो कहते हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया को ही क्यों बंद किया गया, वो इस पर बहुत ज़्यादा दुखी थे। आज इस पर इजलास हुआ। इजलास ये था कि स्मार्ट लॉकडाउन और ये जो सील किया गया इसके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट जाया जाए। इस पर इजलास हुआ और उनमें जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर वकला हैं वो भी मौजूद थे। कहा यह गया और डिस्कस हुआ सिंध हाई कोर्ट का वो फैसला जिसमें वैक्सीन ना लगवाने वालों के जो मोबाइल सिमें थी वो बंद की जाएंगी, और एक शहरी ने दरख्वास्त दी थी और ये कहा था कि इसको रोका जाए हुकूमत सिंध को, और सिंध हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त खारिज करके उन पर ना सिर्फ दरख्वास्त खारिज की बल्कि उनके ऊपर जुर्माना आयद कर दिया। तो वकला का ये कहना था कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है यहाँ पर केसेस की वजह से लगाया गया है, हम लाहौर हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये मामला लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर कुछ सख्त रिमार्क्स भी दे सकती है। अच्छा, अब उनको ये भी आइडिया हो गया है कि लाहौर हाई कोर्ट अब वो नहीं रही जो जिसके पास ये जाते थे, अपनी मर्ज़ी के केस लगवाते थे और अपनी मर्ज़ी के रिलीफ लेते थे। इस वजह से ये डिसाइड हुआ कि हम इसको पॉलिटिकली मामले को हल करवाएं। पॉलिटिकली इन्होंने क्या किया कि हिना परवेज़ भट्ट जो कि MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक मुज़म्मती करारदाद आज पेश कर दी है पंजाब असम्बली में, और वहाँ ये कहा है कि ये स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर हमारे ऊपर ज़्यादती की जा रही है, हमारा मरकज़ी ऑफिस सील कर दिया गया है। जब पंजाब हाउस खुला है, जब वज़ीर आला हाउस खुला है, जब गवर्नर हाउस खुला है, तो नून लीग का सेक्रेटेरिएट क्यों बंद किया गया है? हमें ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं, हमारी सारी की सारी जो सियासी सरगर्मियाँ वो बंद कर दी गई हैं। उस पर उन्होंने मुज़म्मती करारदाद पेश की है और ऐवान से ये मुतालबा किया है, स्पीकर असम्बली से ये मुतालबा किया है कि आप बुलाएं जो लाहौर की इंतज़ामिया है और कमिश्नर लाहौर के हैं और जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको बुलाएं, उनको तलब करें और उनको कहें कि उन्होंने उनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारा जो ऑफिस है उसको सील किया गया या हमारा जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको सील किया गया। आज उस पर ये करारदाद लेकर गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। अब इस मामले को वो पॉलिटिकली हल करना चाहते हैं। अदालतों में जाने का उनको पता है कि उनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी या कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस वजह से वो अब इन मामलात को असम्बलियों में, और इन्होंने असम्बलियों को तो अपनी इजारादारी समझते हैं कि जब इनके घर में किसी का पेट ख़राब हो तो उसकी भी ये मुज़म्मती करारदाद जाके असम्बली में पास करवाते हैं या पेश करते हैं। ये है इनका असम्बलियों को ये कैसे मिस यूज़ कर रहे हैं। नहीं करना तो जो आइन ने इनको कहा है कि कानून साजी करो वो नहीं करना, बाकी सारे काम ये असम्बलियों में करते हैं। दूसरी तरफ बरतानिया ने जो नवाज शरीफ के वीज़ा के हवाले से मैंने आपसे 2 दिन पहले ये ख़बर शेयर की थी और मैंने आपसे कहा था कि बरतानवी हुकाम ने नवाज शरीफ पर क़यामत ढाई है। नवाज शरीफ का वीज़ा मुस्तरद हो गया है, नवाज शरीफ का वीज़ा ख़त्म हो गया है और नवाज शरीफ अब नज़रसानी की अपील की तरफ जा रहे हैं। आज ऑफिशली जो बरतानवी हुकाम है उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनके वीज़ा में जो तौसी की दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। पहले तो वीज़ा ख़त्म हुआ था, फिर जो तौसी की दरख्वास्त नवाज शरीफ ने दी थी वो मुस्तरद कर दी है। नवाज शरीफ ने उसमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी ली, नवाज शरीफ ने उसमें पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी ली। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने उसमें अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का भी जिक्र किया। उस दरख्वास्त में वो जो कर सकते थे, जितनी वो बदखुई कर सकते थे हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे नैब की, हमारी हुकूमत की, इमरान खान की, पूरा उन्होंने वहाँ एक केस तैयार करके दरख्वास्त फाइल की थी और वीज़ा में वो तोसी चाहते थे और उसमें सारी चीज़ें आ गई थी। उसके बावजूद बरतानवी हुकाम ने वो दरख्वास्त उठाकर उनके मुंह पर दे मारी और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब जैसी दरख्वास्त ये मुस्तरद हुई है तो अब उनको लग पता गया है, अब उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं रही। अब क्या वो नज़रसानी की, इसके ऊपर नज़रसानी की दरख्वास्त हो सकती है, जो अपील है नज़रसानी की वो दायर की जा सकती है
اور اس میں مزید قیام کے لیے 6 ماہ کے جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، اس کی برطانیہ میں 6 ماہ قیام کے ویزے کی مدت اب ختم ہو چکی ہے، اور جس پر انہوں نے اپنے علاج کے سلسلہ میں برطانیہ میں مزید قیام کے لیے درخواست کی تھی، ویزا میں توسیع کی درخواست کی تھی، جو برطانوی امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے درخواست مسترد کیے جانے کے بعد اب نواز شریف کے پاس صرف 2 آپشن ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کریں، اور اگر وہاں سے بھی ان کے رد ہو تو پھر وہ چلے جائیں گے لنڈن ہائی کورٹ میں یا عدالتوں میں چلے جائیں گے، اور عدالتیں بھی تب ریلیف دیتی ہیں جو برطانوی امیگریشن ڈپارٹمنٹ تھا یا برطانوی جو حکام تھے وہ تو چلیں پھر بھی پولیٹیکلی اس کو کوئی ریلیف دے دیتے، عدالتیں نہیں ریلیف دیتی۔ عدالتوں کو پتہ ہے کہ ایک ملک کی جو ہائر کورٹ ہے اس نے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ سزا یافتہ مجرم ہے اور یہاں اس کا کوئی علاج نہیں ہوا، ایک دن یہ ہاسپٹل نہیں گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اور یہ یہاں بیٹھ کر ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے۔ تو جو برطانوی عدالتیں ہیں یہ پرانی لاہور ہائی کورٹ پر بھولے ہوئے ہیں کہ 50 روپے کے اسٹامپ پر ان کو باہر جانے دیا تھا، وہ پرانی لاہور ہائی کورٹ نہیں ہے، وہ لنڈن ہائی کورٹ ہے، اور وہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملنا۔ الٹیمیٹلی نواز شریف نے واپس آنا ہے، اور یہ جو خبر ہے کہ جو توسیع کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے اور اب تو یہ آن ایئر ہو گئی ہے، اس پر جو جاتی عمرہ میں کوہرام مچا ہوا ہے۔ مریم صفدر تو خود جانا چاہتی تھی، ان کے باپ کا ویزا نہیں وہاں پر توسیع ہو رہی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا پیسہ بھیجا لنڈن، اور ان برطانیہ والوں کو مال و مال کیا، ان کے بینکوں میں پیسے رکھوائے اور ان کو فائدے دیے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف کی جو درخواست ہے ویزا کی، ایک تو ویزا ختم ہوا، پھر اس کی توسیع نہیں کی، اور پہلے پاسپورٹ ان کا پاکستان کے اتھارٹیز نے ختم کر دیا، جب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہوا تو وہ ختم ہو گیا۔ اب جس کے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے وہ ویزا کیسے اس کی توسیع کروا سکتا ہے؟ تو بڑی اہم میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کے گرد جو گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ واپس آئیں گے، ایئرپورٹ پر گرفتار ہوں گے، جیلوں میں جائیں گے، اپنی سزائیں بھگتیں گے، اور اپنے خلاف جو باقی کیسز ہیں وہ غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس ہو، وہ توشہ خانہ ریفرنس ہو، وہ چودھری شوگر مل کیس ہو، وہ ثانیہ ماڈل ڈان ہو، ان کیسز میں بھی وہ الگ سے بھگتیں گے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔